Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूस से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाज़न और दुरुस्त तालीम पहुँचाना इंतहाई ज़रूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएँ कायम करना, खादमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और ख़त व खताबत के ज़रिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम परशाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी ज़िंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, ख़ानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। खुदा ने बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी में से निकाल दिया, लेकिन बनी इसराइल ने अपने अंदर से मिस्र को नहीं निकाला है। और आज बहुत सी जिंदगियां ऐसी हैं जिनको खुदा ने गुनाह में से निकाला है, पुरानी जिंदगी में से निकाला है, लेकिन वो अपने अंदर से उन पुरानी चीजों को नहीं निकालना चाहते हैं। और बनी इसराइल के इसी वाक़े को देखते हुए आज हम अपने लिए चांदे की अहम बातें देखेंगे। क्यों एक नस्ल, एक कौम जिसको खुदा ने गुलामी में से निकाला, वो कनान में दाखिल ना हो सके। खुदा उनकी जिंदगी में दो काम करना चाहता था। पहला काम यह था कि उनको मिस्र की गुलामी में से निकाल ले, और दूसरा काम यह था कि उनको मुल्क कनान में दाखिल करें। और खुदा उनको मुल्क कनान में दाखिल नहीं कर पाया। उस पूरी नस्ल को वो कनान में दाखिल नहीं कर पाया, क्योंकि उस नस्ल के साथ एक प्रॉब्लम थी। इसी तरह से आज बहुत से लोग जो गुनाह से छुटकारे और रहाई का तजर्बा अपनी जिंदगियों में रखते हैं, खुदा आपको कनान में दाखिल करना चाहता है, वादों में दाखिल करना चाहता है, शिफा में, बरकत में, मौजज़ात में आपको दाखिल करना चाहता है। लेकिन हमें इस चीज को सीखना है और जानना है कि क्यों बनी इसराइल वादों में, कनान में दाखिल नहीं हो सके, और आज हम क्यों बाहर हैं कनान में, कनान से क्यों बाहर हैं, क्यों हम बियाबान की जिंदगी बसर कर रहे हैं, एक खुश्क जिंदगी हम बसर कर रहे हैं, क्यों हम बोझ के नीचे हैं, हालात में पिसे हुए हैं। खुदा कैसे आज हमें रहाई दे सकता है। 40 दिन का सफर बनी इसराइल ने 40 सालों में कंप्लीट किया। खुदा जब बियाबानी तजर्बा हमारी जिंदगी में लाता है तो खुदा चाहता है कि वो मुख्तसर हो, थोड़ा सा तजर्बा हो, और हम जल्द उसके वादों में, शिफा में, बरकत में, मौजज़ात में दाखिल हो सकें। जब खुदा ने बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी में से निकाला तो खुदा उनसे ये तवक्को करता था कि ये अपने आप को तब्दील करें, अपने जहन को, सोचों को, रवैये को, जिंदगी को, ख्यालों को तब्दील करें। चूंकि उन्होंने अपने आप को तब्दील नहीं किया और अपने अंदर से मिस्र को नहीं निकाला, खुदा उन्हें कनान में दाखिल नहीं कर सका।
آج بھی نجات پانے کے بعد ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ خدا کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں، خدا کبھی تبدیل نہیں ہوتا ہے، خدا کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے، ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، ہم خدا کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سی سچویشنز میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کو چینج کر دیں، خدا تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ میں خداوند تمہارا خدا لا تبدیل خدا ہوں۔ بنی اسرائیل کو تبدیل کرنے کے لیے خدا نے موسیٰ کو 10 احکام دیے اور شریعت دی کہ وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کریں، لیکن بنی اسرائیل نے تبدیل نہیں کیا، اس لیے وہ کنعان میں داخل نہیں ہو سکے۔ آج اگر ہمیں شفا نہیں مل رہی، ہمیں برکت نہیں مل رہی، ہم معجزات تک نہیں پہنچ رہے، عزیزو ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اپنی جگہ کو تبدیل کرنا ہے، اپنے رویے، اپنی زندگی، اپنی سوچوں کو تبدیل کرنا ہے۔ خدا آپ کو تبدیل نہیں کرتا ہے، آپ نے خود اپنے آپ کو کلام کے مطابق ڈھالتے چلے جانا ہے، پھر ہی آپ کنعان میں داخل ہو سکیں گے، وعدوں میں داخل ہو سکیں گے۔ بنی اسرائیل نے ان 40 دنوں میں چند ایک باتیں سیکھنی تھیں۔ انہیں سیکھنا تھا کہ وہ کون ہیں، انہیں سیکھنا تھا کہ ان کا دشمن کون ہے، اور انہیں سیکھنا تھا کہ ان کا خدا کون ہے، اور یہی باتیں سیکھنے میں وہ ناکام رہے، یہ باتیں جاننے میں وہ ناکام رہے، اور اس لیے وہ خدا کے وعدوں میں داخل نہ ہو سکے۔ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کر دیا تھا کہ یہ ملک، یہ میراث میں تیری نسل کو دوں گا، لیکن وہ ایک نسل اسے حاصل نہ کر سکی۔ خدا نے ہمارے ساتھ شفا کے وعدے کر دیے ہیں، شفا ہمارے سامنے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس میں داخل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اور بنی اسرائیل سے ہم نے سیکھنا ہے کہ جو غلطیاں انہوں نے کی، آج ہم ان غلطیوں کو اپنی زندگی میں نہ دہرائیں۔ خدا جو پرانے عہد کا خدا تھا، آج وہی خدا نئے عہد کا خدا ہے، اور آج ہی کلیسیا کا بھی وہی خدا ہے۔ آئے ہم پڑھیں خدا ان کی کلام میں سے عبرانیوں 3 باب اس کی 16 آیت سے لے کر 19 آیت تک۔ عبرانیوں 3 باب 16 سے 19 آیت، صفحہ 213 پر۔ کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلایا؟ کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلہ سے مصر سے نکلے تھے؟ وہ کن لوگوں سے 40 برس تک ناراض رہا؟ کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہیں؟ اور کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے، سوا ان کے جنہوں نے نافرمانی کی؟ غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے۔ سو پولس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے خدا کو غصہ دلایا، انہوں نے خدا کی آواز کو سنا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ خدا 40 برس تک ان لوگوں سے ناراض رہا جو موسیٰ کے ساتھ تھے، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور بے ایمانی کے سبب سے وہ داخل نہ ہو سکے۔ کس کے سبب سے؟ نافرمانی کے سبب سے، غصہ دلانے کے سبب سے، بے ایمانی کے سبب سے وہ خدا کے وعدوں میں داخل نہ ہو سکے۔ ایک اور حوالہ ہم پڑھیں گے عبرانیوں 4 باب اور 5ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک، صفحہ 214 پر ہمیں ملے گا۔ اور پھر اس مقام پر ہے کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ بس جب یہ بات باقی ہے کہ بعض اس آرام میں داخل ہوں، اور جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی وہ نافرمانی کے سبب داخل نہ ہوئے، تو پھر ایک خاص دن ٹھہرا کر اتنی مدت کے بعد داؤد کی کتاب میں اس سے آج کا دن کہتا ہے، جیسا پیشتر کہا گیا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ اور اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو وہ اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا۔ بس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے، کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا۔ بس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک بار پھر خدا کلام فرماتا ہے کہ وہ نافرمانی کے سبب سے
खुदा के कलाम को ना मानने के सबब से गिर पड़े, आराम में दाखिल ना हो सके, कनान में दाखिल ना हो सके। और आज यही चीज हमारी जिंदगियों पर अप्लाई करती है। अगर हम नाफरमानी में और उसके कलाम को नहीं सुनते हैं, उसकी आवाज को रद्द करते हैं, अपने दिलों को नरम नहीं करते हैं, हम भी खुदा के वादों में, उसकी शिफा में, उसकी बरकत में दाखिल नहीं हो पाएंगे। सो खुदा ने बनी इसराइल से तकाजा किया कि वो अपने अंदर तब्दीली लाएं ताकि वो मुल्क कनान में दाखिल हो सकें। आज खुदा आपकी जिंदगियों में यह तकाजा करता है कि आप अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं ताकि आप खुदा की बादशाहत में और वादों में और केनान में और मौजज़ात में और शिफा में, बरकत में, रहाई में, उसकी कुदरत में दाखिल हो सकें। अगर आप तब्दील नहीं होंगे, खुदा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। आप ये सोचेंगे मुझे क्यों तब्दील होना है? हमें इसलिए तब्दील होना है क्योंकि आदम तब्दील हो गया था। आदम वो आदम नहीं रहा जो खुदा ने बनाया था। गुनाह के सबब से आदम में तब्दीली आ गई, और जब आदम निजात पाता है तो उसने फिर अपने आप को तब्दील करना है ताकि जैसे आदम पहले गुनाह से पहले था वैसे ही वो फिर से बन जाए। आदम के गुनाह के सबब से उसमें तब्दीली आई, और जब खुदा ने बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी में से निकाला तो खुदा ने उनसे तकाजा किया कि वो एक बार फिर अपने आप को तब्दील करें ताकि वापस मुल्क कनान में दाखिल हो सकें। इंसान के रहने के लिए खुदा ने एक बाग बनाया था। खुदा नहीं चाहता बियाबान में जिंदगी बसर करें। खुदा नहीं चाहता बनी इसराइल 40 बरस बियाबान में गलते सड़ते और मरते रहे वहां पर। खुदा ने उनके लिए कनान को बनाया था। कनान एक गार्डन सिटी था, एक ऐसा शहर जो बाग की मानत था। जब 12 जासूस वहां पर गए और वो अपने साथ वहां से क्या लेकर आए? फल लेकर आए। वहां पर फल था, और फल कहां पर होता है? बाग में। फल फूल दरख्त कहां पर होते हैं? बाग में होते हैं। कनान उनके लिए एक गार्डन सिटी था जो खुदा ने मुकर्रर किया था। खुदा ने हमारे लिए बियाबान नहीं बनाया है, बंजर जिंदगियां नहीं बनाई हैं, शहरा नहीं बनाए हैं। खुदा ने हमारे लिए बाग और बाग की मानस शहर बनाए हैं ताकि हम उनमें जिंदगी बसर कर सकें। आदम क्यों बाग में से निकाल दिया गया? गुनाह की वजह से। बनी इसराइल क्यों बाग में कनान में दाखिल ना हो सके? गुनाह के सबब से, उस पुरानी फितरत के सबब से जो उनके अंदर थी। वो 40 बरस बियाबान का तजर्बा करते रहे। खुदा ने उनके लिए मुकर्रर किया था कि वो 40 दिनों में ये सफर तय कर लें, लेकिन अपनी नाफरमानी के सबब से, दिल की सख्ती की सबब से उन्होंने 40 दिन का सफर 40 सालों में तय किया। गुनाह हमारी जिंदगी को कैसे तब्दील कर देता है? गुनाह हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली लाता है? इंसान 3 चीजों से मिलकर बनता है, रूह, जान, बदन। क्या 3 चीजें इंसान में? रूह, जान, बदन। और जब इंसान की जिंदगी में गुनाह आया तो ये गुनाह तीनों चीजों में आ गया, रूह में और जान में और जिस्म में। रूह में गुनाह चला गया, जान में गुनाह चला गया और जिस्म में गुनाह चला गया। और गुनाह के सबब से इंसान की रूह में मौत वाक़ हो गई। जिस रोज तूने इस फल में से खाया तू मरा। और उस गुनाह ने इंसान की जान पर भी असर किया। और जान को इंग्लिश में सोल कहते हैं। सोल, सोल का मतलब है जान। जान में 3 चीजें आती हैं, माइंड, विल, इमोशंस। जहन, मर्जी, जज्बात। यह बड़ी अहम बात है सीखने के लिए, जानने के लिए। इंसान की जान में 3 चीजें हैं, जहन, मर्जी और जज्बात। गुनाह ने इन तीनों चीजों में बिगाड़ पैदा कर दिया। जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो उनका एक ब्रिलियंट माइंड था, एक ज़हीन ज़हन खुदा ने उन्हें बख्शा था। लेकिन गुनाह के सबब से ज़हन में बिगाड़ पैदा हो गया, ज़हन में ट्विस्ट आ गया, ज़हन में तब्दीली आ गई। जैसे वो पहले सोचते थे, गुनाह के बाद वो वैसे नहीं सोचते थे। खुदा उनको पहले भी मिलने के लिए आता था, लेकिन जब गुनाह के बाद खुदा उनको मिलने के लिए आया तो खुदा को पूछना पड़ा, आय आदम तू कहां है? वो छुपा हुआ था कहीं, वो खुदावन से डर रहा था, वो खुदावन से शर्मिंदा था, क्योंकि उसके अंदर एहसास गुनाह था, एहसास नदामत था, एहसास शर्मिंदगी उसके अंदर था, क्योंकि उसके जहन में, उसकी सोचों में बिगाड़ पैदा हो गया था। गुनाह आपकी सोचों को ट्विस्ट कर देता है।
تاکہ آپ ویسے نہ سوچ سکیں جیسے خدا چاہتا ہے کہ آپ سوچیں۔ گناہ نے آدم کی مرضی پر، اس کی ول پر افیکٹ کیا۔ پہلے آدم کی زندگی میں ایک ہی مرضی تھی، اور وہ کیا مرضی تھی؟ خدا کی مرضی تھی۔ جیسے خدا کہتا آدم ویسے ہی کرتا۔ تو یہ نہ کر، آدم یہ نہیں کرتا تھا۔ تو وہ نہ کر، آدم وہ نہیں کرتا تھا۔ گناہ سے پہلے آدم کے ذہن میں ایک ہی مرضی تھی، اور وہ خدا کی مرضی تھی۔ اے باپ، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو۔ لیکن جب گناہ آدم کی زندگی میں آیا، اس کی مرضی میں، اس کی ول میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ پھر ایک مرضی کی جگہ کئی مرضیاں اس میں جنم لے لیں، اور وہ سوچنے لگا میں یہ کروں یا میں وہ کروں، یا میں یہ کام کروں یا میں ادھر جاؤں، میں ادھر جاؤں، میں کیا کروں۔ اس کے مائنڈ میں بہت سی چوائسز آ گئیں، بہت سی مرضیاں اس کے ذہن میں آ گئیں۔ لیکن گناہ سے پہلے آدم کے ذہن میں ایک ہی مرضی تھی کہ میں نے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، میں نے خدا کے کلام کی تابعداری کرنی ہے۔ اس لیے خدا کلام فرماتا ہے کہ راہیں تو ایسی بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن جن کی انتہا پر ہلاکت کی راہیں ہیں۔ اور پھر اس کے جذبات میں بھی بگاڑ پیدا ہو گیا۔ آدم جو گناہ سے پہلے مثبت تھا، وہ گناہ سے پہلے منفی ہو گیا، وہ چھپ گیا، وہ ڈر گیا، اس میں خوف تھا، اس میں جرم کا احساس تھا۔ کیا گناہ سے پہلے آدم ایسا تھا؟ جی نہیں۔ گناہ کے بعد اس کے ایموشنز بھی، جذبات بھی بگڑ گئے، اس لیے کیونکہ گناہ نے جب سول کو، جان کو افیکٹ کیا، تو اس کے مائنڈ کو، اس کے ول کو، اس کے ایموشنز کو، جذبات کو بھی اس نے منفی بنا دیا۔ اور آج نجات پانے کے بعد بھی بہت سے لوگ اپنی زندگی میں منفی جذبات رکھتے ہیں، منفی رویہ رکھتا ہے۔ جب تک آپ منفی چیزوں پر غور کرتے رہیں گے، آپ کبھی مثبت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں، جو شخص ماضی کو دیکھتا رہتا ہے وہ کبھی مستقبل میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ خدا نے آپ کے لیے ایک مستقبل رکھا ہے، خدا نے آپ کے لیے ایک کنعان رکھا ہے۔ اگر آپ مصر کو دیکھتے رہیں گے، آپ کنعان میں داخل نہیں ہوں گے۔ جو شخص ماضی کو، ماضی کے گناہ کو، کمزوریوں کو، فیلیئرز کو، پرابلمز کو دیکھتا رہتا ہے، وہ مستقبل میں، وہ کنعان میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ آج پوری دنیا کی ذہنیت میں نیگیٹو چیزیں آ گئی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ گلاس میرے سامنے ہے، اور جب آپ اس گلاس کو دیکھیں گے اور آپ سے پوچھا جائے یا لوگوں سے پوچھا جائے کہ اس میں کیا ہے، یا آپ اس کو بیان کریں، تو بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ آدھا خالی ہے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے یہ آدھا بھرا ہوا ہے۔ ہمارا ذہن خالی چیز پر پہلے جائے گا، منفی چیز پر پہلے جائے گا، کیونکہ گناہ کے سبب سے ہمارے مائنڈ میں، ہماری ول میں، ہماری مائنڈ فیکلٹیز میں، ایموشنز میں نیگیٹو چیزیں آ گئی ہیں۔ ہم پہلے خالی چیز کو دیکھتے ہیں، ہم پہلے بیماری کو دیکھتے ہیں، ہم پہلے مصیبت کو دیکھتے ہیں، ہم پہلے مشکل کو دیکھتے ہیں، اور خدا ہمیں بعد میں نظر آتا ہے۔ یہ گناہ کے سبب سے بگاڑ پیدا ہوا۔ یہ جو گلاس ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ آدھا خالی نہیں ہے بلکہ یہ آدھا بھرا ہوا ہے۔ لیکن انسان اتنا نیگیٹو مائنڈڈ ہے، وہ خالی چیز کو پہلے دیکھتا ہے، اس کو بھری ہوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ اگر آپ کے سامنے ایک سفید بورڈ رکھ دیا جائے اور اس پر ایک بلیک ڈاٹ لگا دیا جائے اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ اس بورڈ پہ کیا دیکھتے ہیں، تو آپ فوراً کہیں گے ایک بلیک سپاٹ دیکھتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ایک بہت بڑا سفید بورڈ ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا بلیک سپاٹ ہے، کیونکہ ہماری مینٹیلٹی ایسی ہو گئی ہے، ہم منفی چیزیں دیکھتے ہیں۔ اگر آپ منفی چیزوں کو دیکھیں گے، آپ مثبت چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بیماری کو دیکھیں گے، آپ شفا کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کمزوری کو دیکھتے رہیں گے، آپ معجزات کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے مائنڈ کو چینج کرنا ہے، اپنے رویے کو تبدیل کرنا ہے۔ اگر آپ مصر کو دیکھتے رہیں گے، آپ کنعان میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ خدا کے وعدے آپ کے لیے ہیں، یسوع مسیح آپ کے لیے ہے، معجزات آپ کے لیے ہے، شفا آپ کے لیے ہے، برکت آپ کے لیے ہے، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے۔ وہ میرے نام سے بدروؤں کو نکالیں گے، بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور بیمار شفا پائیں گے۔ خدا چاہتا ہے ہماری زندگی میں معجزات ہوں، ہماری زندگی میں شفا ہو، ہماری زندگی میں برکات ہو۔ عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اپنے ذہن کو، اپنے رویے کو، اپنے ایموشنز کو، اپنی سوچوں کو ہم نے تبدیل کرنا ہے،
ताकि हम खुदावंद में आगे बढ़ सकें, मौजज़ात में, बरकत में आगे बढ़ सकें। मिस्र पे ड्वेल न करते रहें, कनान की तरफ आगे बढ़ें। बियाबानी सफर आपके लिए नहीं है, सिर्फ बियाबानी तजर्बा आपके लिए है। खुदा चाहते छोटा सा तजर्बा आपकी जिंदगी में आए विल्डरनेस का, और आप जल्द ही कनान में दाखिल हो जाएं। 40 दिनों की शिफा को 40 सालों में ना तब्दील कर दें। जो शिफा आपको 40 दिनों में मिलनी है, उसको 40 सालों पे आप उस पीरियड को लंबा ना कर दें। समझें, सीखें, आपने तब्दील होना है, खुदा ने तब्दील नहीं होना है। अगर आप तब्दील नहीं होंगे, मेरी दुआएं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हैं, किसी और की दुआएं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हैं। आपको प्रेयर मीटिंग्स की जरूरत नहीं, आपको फास्टिंग की जरूरत नहीं, आपको अपनी जिंदगी में चेंज लाने की जरूरत है। खुदा मुझे तब्दील कर, खुदा मुझे बदल दे, खुदा मुझे नया बना, मेरे जहन को, रूह को, बदन को, जान को, माइंड, विल, इमोशंस को चेंज कर, ताकि मैं तेरी बरकत को हासिल कर सकूं। और आज ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब तक आप इन 3 चीजों को अपनी जिंदगी में चेंज नहीं करेंगे, आपको खुदा से कुछ नहीं मिलेगा। माइंड, विल, इमोशंस, जहन, मर्जी, जज्बात, जज्बे, जहन, मर्जी, जज्बात, अगर आप इनको चेंज नहीं करेंगे, खुदा आपके लिए, मैं आपके लिए, कोई और आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। और फिर गुनाह का तीसरा रिजल्ट जो जिंदगी में आया, आदम की जिंदगी में आया, पहले हमने देखा उसकी स्पिरिट में, उसकी रूह में मौत आ गई, उसकी जान में तब्दीली आ गई, और उसके बदन में बीमारी आ गई। और ये सारी चीजें गुनाह के सबब से आदम की जिंदगी में आई। लेकिन जब हमने मिस्र में से निकलना है, गुनाह में से निकलना है, अपने आप को तब्दील करना है। इसके अलावा और भी गुनाह के रिजल्ट्स थे जो आदम की जिंदगी में आया, और उसमें से एक जो बेसिक चीज है, रिजेक्शन, रद्द किए जाने का एहसास। आदम को और हवा को खुदा ने रद्द कर दिया, और यह एहसास इंसानियत में मौजूद है, क्योंकि बाग़ अदन में उनके गुनाह के सबब से खुदा ने उनको रिजेक्ट किया है। लेकिन फिर मसीह में खुदा ने इस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया। मसीह में उसने हमें कबूल कर लिया, फिर से बेटे बना लिया है, बेटियां बना लिया है, और हमें उसने अपनी बादशाही में कबूल कर लिया है। इस रद्द किए जाने के एहसास को हमने देखना है कि ये बनी इस्राएल के साथ था। जब वो मिस्र में से निकले और बियाबान में थे, उनको इस बात का एहसास नहीं था कि खुदा हमारे साथ है। बार बार खुदा ने मौजज़ात किए उनकी जिंदगी में, बार बार खुदा ने उनको बरकत दी, लेकिन उनकी जिंदगी में यह एहसास नहीं था खुदा हमारे साथ है। कबूलियत का एहसास उन्हें नहीं था। अजीजों, आज खुदा आपके साथ है। आप बीमार हैं, आप बदरू गिरफ्तार हैं, आप मुश्किल में हैं, आप क्राइसिस में हैं, आप बीमारी में हैं, आप कैंसर में हैं, आप डायबिटीज में हैं, आप किसी भी चीज में हैं, खुदा आपके साथ है। बी गॉड कॉन्शियस। रिजेक्शन के एहसास को, तन्हाई के एहसास को अपनी जिंदगी में से दूर करें, और इस बात पर गौर करें, और इस बात को कबूल करें अपनी जिंदगी में, खुदा मेरे साथ है। मैं कभी तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा, मैं तेरे साथ हूं। जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद हूंगा। इंसान में जब तब्दीली आई गुनाह के सबब से, और फिर निजात के सबब से, खुदा चाहता है हम अपने आप में तब्दीली लाएं। ये तब्दीली इंसान के अंदर एक जंग को जारी कर देती है। आपके अंदर एक जंग जारी है, एक वॉर है जो आपके अंदर है, डबल नेचर है जो आपके अंदर है। एक मसीही के शख्स में, ईमानदार एक मसीही शख्स में, उसकी जिंदगी में एक वॉर जारी है। आपके अंदर एक जंग है। जब तक आप अंदर की जंग नहीं जीतते हैं, आप बाहर की जंग नहीं जीत सकते हैं। याद रखें, जब तक आप अंदर की जंग नहीं जीत लेते हैं, आप कभी भी बाहर की जंग को नहीं जीत सकते हैं। बाहर की जंग क्या है? बीमारी आपके खिलाफ है, बदरूहें आपके खिलाफ हैं, हालात में प्रॉब्लम है, फाइनेंसेस में प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम्स हैं। आप इस जंग को उस वक्त तक नहीं जीत सकते हैं जब तक आप अपने अंदर की जंग नहीं जीत लेते हैं। और अंदर की जंग क्या है? हमारे अंदर एक जंग जारी है, और वो जंग क्या है कि जिस्म और रूह
आपस में जंग कर रहे हैं। जिस्म और रूह की जंग है। रूह यह चाहती है कि वो जान पर कब्जा करे, और जान में क्या है? 3 चीजें हैं, माइंड, विल, इमोशंस। हमारी रूह यह चाहती है कि खुदा की रूह के साथ मिलकर हमारे जान पर कंट्रोल करे, और जान में क्या है? जहन, मर्जी, जज्बात। लेकिन इसके ऑपोजिट जिस्म जो है वो जान पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि पहले उसका कब्जा था गुनाह की वजह से। जिस्म और जिस्म की ख्वाहिशें ये चाहती हैं कि वो आपकी जान पर कब्जा करें, वो आपके जहन को कंट्रोल करें, वो आपकी मर्जी को कंट्रोल करें, वो आपके जज्बात को कंट्रोल करें। जबकि दूसरी साइड में खुदा ये चाहता है कि पाक रूह आपके जहन को कंट्रोल करे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमने सीखनी है कि इंसान के अंदर एक जंग जारी है। पौलुस रसूल गलतियों के खत में इस बात को हमारे लिए एक्सप्लेन करता है कि कैसे ये जंग हमारी जिंदगी में जारी है, और हमने कैसे इस जंग पर गालिब आना है, हमने कैसे इस जंग में फतह पानी है। आप भी मेरे साथ निकालने गलतियों का खत, और हम इसमें से पढ़ेंगे, और आज आप अपनी जिंदगी में इस बात का फैसला करेंगे कि आपकी जिंदगी पर किसका कंट्रोल होगा। गलतियों 5 बाब उसकी 16 से लेकर 18 आयत, और फिर गलतियों 5 बाब उसकी 25वीं और 26वीं आयत हम खुदा उनकी कलाम में से पढ़ेंगे। आपके अंदर एक जंग जारी है। जिस्म ये चाहता है, जिस्म की ख्वाहिशें ये चाहती हैं कि वो आप पर रूल करें, पाक रूह, और आपका रूह यह चाहता है कि वो आप पर रूल करे। आज आपने डिसाइड करना है कि मेरी जिंदगी पे कौन रूलर होगा। जिस्म जो कि गुनाह के सबब से डिस्टर्ब हो चुका है, बिगड़ चुका है, उसमें बिगाड़ पैदा हो चुका है, या मेरी रूह खुदा की रूह के साथ मिलकर मेरी जिंदगी पर कंट्रोल करेगी। जिस दिन आप अपनी रूह खुदा की रूह के ताबे कर देते हैं, उस दिन से आप फतह पानी शुरू कर देते हैं। सवा 182 गलतियों 5 बाब 16 से 18 आयत, और फिर 25वीं और 26वीं आयत हम खुदा ने कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा ने कलाम में हमें बताता है कि जिस्मानी नीयत मौत है और रूहानी नीयत जिंदगी है। रूह और जिस्म एक दूसरे के खिलाफ हैं, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये कि एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। आपके अंदर में, आपके बातन में एक जंग जारी है। रूह जिस्म के खिलाफ काम करता है, जिस्म रूह के खिलाफ काम करता है। अगर आप जिस्म के ताबे हो जाएंगे, फिर आप बीमारी के, हालात के, मसाइल के, मुसीबतों के ताबे रहेंगे। अगर आप रूह के ताबे हो जाएंगे, अपनी जिंदगी रूह के कंट्रोल में दे देंगे, फिर आपकी जिंदगी में बरकत, शिफा, मौजज़ात, खुदावंद की कुदरत आपकी जिंदगी में होगी। आज हमने अपनी जिंदगी में यह चेंज लाना है, यह तब्दीली लानी है कि जिस्म की ख्वाहिशों को हमने एक साइड पर कर देना है, मसलूब कर देना है, खत्म कर देना है, और रूह के मुआफिक चलना हमने सीखना है। 10 बातें मैं मुख्तसर तौर पर आपको बताना चाहूंगा, हमने किन किन एरियाज में अपनी जिंदगी में तब्दीली लानी है। ये 10 आजमाइशें बनी इसराइल पर आईं, और वो इन 10 के 10 में फेल हो गए, और वो कनान में दाखिल ना हो सके। यही 10 आजमाइशें आज आपकी जिंदगी में आती हैं, ताकि आप इन आजमाइशों में से गुजर कर मुल्क कनान में दाखिल हो जाएं। आज आपने फैसला करना है कि आप फतह पाएंगे या आप शिकस्त पाएंगे। पहली चीज, पहली आजमाइश जो मिस्रियों के सबब से इसराइल के सामने आई, और पहली आजमाइश जो आपके सामने आती है, खौफ। नई जिंदगी में जो हमने अपने आप में तब्दीली लानी है, खौफ को हमने अपनी जिंदगी में से दूर करना है, क्योंकि खौफ ईमान को मफलूज कर देता है। फेथ जो है फियर से पैरालाइज हो जाता है। जब वो मिस्र में से निकले तो फिरौन की फौजें उनके पीछे आई, और लिखा है और वो नहायत खौफजदा हो गए। एक्सट्रीम हद तक खौफ उनकी जिंदगी में आ गया, और मूसा ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि डर आपको खुदा के वादों से महरूम कर देता है, खुदा की ब्लेसिंग से महरूम कर देता है। खौफ को अपनी जिंदगी में से दूर करें। बीमारी आती है, मुसीबत आती है, मुश्किल आती है, ताकि आपको खौफजदा करें। हालात
دشمن ابلیس آپ کو خوف زدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بخشی ہے، بلکہ اس نے ہمیں دلیری کا روح بخشا ہے۔ خدا نے ہمیں ایمان کا روح بخشا ہے۔ ایمان کو ڈیولپ کریں اپنی زندگی میں۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہ فیئر کو ڈیزالو کر دیتا ہے، ایمان خوف کو دور کر دیتا ہے، خوف کو بھگا دیتا ہے۔ پہلی پرابلم جو اسرائیلائٹس کے ساتھ تھی، ٹرمینڈس خوف ان کی زندگی میں تھا۔ پہلی پرابلم جو اسرائیلائٹس کے ساتھ تھی، ٹرمینڈس خوف ان کی زندگی میں تھا۔ ہم مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، نہ جانے فرعون اور جو مصری ہمارے پیچھے ہیں وہ ہماری زندگی میں کیا کر دیں گے، وہ ہمیں مار دیں گے، وہ یہ کر دیں گے۔ وہ مصر کی فوجوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ رب الفوج ان کے ساتھ ہے، لشکروں کا خداوند ان کے ساتھ ہے۔ خوف کو دور کریں آج اپنی زندگی میں سے، اور یہ تبدیلی، یہ چینج اپنی زندگی میں لائیں۔ میں نے اپنی زندگی میں سے خوف کو دور کرنا ہے۔ اور موسیٰ نے کہا ڈرو مت۔ ابھی موسیٰ نے خدا سے بات نہیں کی ہے، ابھی موسیٰ نے دعا نہیں کی ہے، ابھی وہ اس مشکل کے لیے دعا کرنے خدا کے حضور میں نہیں گیا، بلکہ اگر آپ دیکھیں خروج 14 باب 9 سے 14 آیات میں ابھی بنی اسرائیل نے یہ بات موسیٰ کو بتائی، اور موسیٰ نے کہا فیئر ye not، خوف زدہ نہ ہو، ڈرو مت۔ موسیٰ اس لیے ایک عظیم لیڈر تھا بنی اسرائیل کا، کیونکہ اس کی زندگی میں خوف نہیں تھا۔ اس نے اپنے بیابانی سفر میں یہ بات سیکھی تھی، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے آسا تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ کسی چیز سے نہ ڈریں سوائے خدا کے، صرف خدا کا خوف ہماری زندگیوں میں ہو۔ اور پھر یہ کہنے کے بعد موسیٰ نے دعا کی اور خدا نے کہا اپنی لاٹھی اٹھا اور دریا کو 2 حصے کر دے اور تو خشک زمین میں سے گزر جائے گا۔ بنی اسرائیل کو جب وہ مصر کی غلامی میں سے نکلے، ان کو لڑائی کرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اتنے برس غلامی میں تھے۔ ان کو کس چیز کا تجربہ تھا؟ غلامی کا تجربہ تھا۔ جب آپ گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں تو آپ گناہ کی غلامی میں ہیں۔ یوحنا فرماتا ہے جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کی غلامی میں ہے۔ تو جب ہم گناہ کی غلامی میں ہوتے ہیں، ہمیں کس چیز کا تجربہ ہے؟ غلامی کا تجربہ ہے، گناہ کا تجربہ ہے۔ لیکن جب ہم نے یسوع میں آنا ہے، ہم نے خوف میں نہیں بلکہ ایمان میں زندگی بسر کرنی ہے۔ وہ ہمارے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، ہم نے مقابلہ کرنا سیکھنا ہے، ہم نے کھڑے ہونا سیکھنا ہے۔ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو تم سے بھاگ جائے گا۔ دوسری پرابلم جو بنی اسرائیل کے ساتھ تھی، اور دوسری تبدیلی جو ہم نے اپنی زندگی میں لانی ہے، بٹرنس، کڑواہٹ ان کی زندگیوں میں تھی۔ وہ مارا کے مقام پر پہنچے اور وہاں کا پانی کڑوا تھا، اور وہ بڑبڑانے لگے خدا ان کے حضور میں کہ تو ہمیں یہاں پر مارنے کے لیے لے آیا ہے؟ کیا مصر میں ہمارے لیے قبریں نہیں تھی؟ وہ موت کو دیکھ رہے ہیں، وہ زندگی کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کڑواہٹ ان کی زندگی میں ہے، اور وہ پھر بڑبڑائے کہ یہاں پر کڑوا پانی پینے کے لیے تو ہمیں لے آیا ہے۔ اور خدا نے چاہا اور خدا نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کڑواہٹ کو اپنی زندگی میں سے نکال دیں۔ عزیزو، آپ کی شفا، آپ کے معجزے اور آپ کی دعا کے پیچھے جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ آپ کا کڑوا پن ہے جو آپ کی زندگی میں ہے، وہ کڑواہٹ جو آپ کی زندگی میں ہے، وہ ہرٹس جو آپ کی زندگی میں ہیں، وہ فیلیئرز جو آپ کی زندگی میں ہیں،
वो बिटरनेस और उसका एहसास जो आपकी जिंदगी में है वो आपको बरकत नहीं लेने देगा। और कड़वाहट क्यों जिंदगियों में होती है? जब हम माजी को देखते रहते हैं, माजी की बातें, माजी के तजर्बे, माजी की नाकामियां, माजी की जिंदगी आप में कड़वाहट पैदा करती हैं। और जो शख्स कड़वाहट में, बुड़बुड़ाहट में जिंदगी बसर करता है वो कभी बरकत नहीं पाएगा। रिलैक्स हो खुदा की हजूरी में। कड़वाहट आपकी जिंदगी में से शादमानी को छीन लेती है, शादमानी को खत्म कर देती है। खुदा उनकी हजूरी में जाएं, खुदा ने मुझे माफ कर, मेरी जिंदगी में कड़वाहट थी। कड़वाहट हमारे अंदर है, लेकिन ये जाहिर कैसे होती है? गुस्सा। गुस्सा इस बात का अलाम है कि आपके अंदर बिटरनेस है। जब आप गुस्से में आ जाते हैं और जब आप अपने राइट्स के लिए फाइट करते हैं और जब आप अपने आप को डिफेंड करते हैं, इसका मतलब है आपके अंदर बिटरनेस है, कड़वाहट है। कड़वाहट अंदर है, लेकिन जब बाहर निकलेगी तो क्या है? गुस्सा है। जब बाहर निकलेगी तो नुक्ताचीनी है, जब बाहर निकलेगी तो ऐब जोई है। अंदर है, नजर नहीं आती है। पिएंगे तो नजर आएगी। पानी कड़वा था, जब पिया तो पता चला ये पानी कड़वा है, वैसे तो नहीं पता ये पानी कड़वा है। कड़वाहट हमारे अंदर है। ऊपर से रास्तबाज हैं, सफेद जामे हमने पहने हैं, गैर जुबानें हम बोलते हैं, लंबी लंबी दुआएं करते हैं, बहुत सी खिदमत करते हैं, लेकिन अंदर क्या है? कड़वाहट है। कैसे नजर आती है? जब गुस्सा हमारे अंदर से निकलता है। गुस्सा वो धुआं है जो इस बात को पेश करता है कि आपके अंदर कड़वाहट की आग लगी हुई है। अजीजों, इसको अपनी जिंदगी में से दूर करें। ऐब जोई, गिला शिकवा, गुस्सा अपनी जिंदगी में से निकाल लें। आप देखेंगे बरकत आपकी जिंदगी में आएगी। अगर आप मसीह जिंदगी में खुश नहीं और शादमान नहीं है, इसकी एक बेसिक वजह आपके अंदर बिटरनेस है। तीसरी चीज जो बनी इसराइल की जिंदगी में थी, भूख। और यह तीसरी आजमाइश थी जो उनके सामने आई। और अगर आप इसको देखें बनी इसराइल की हिस्ट्री में, तो उन्होंने मूसा से कहा, वो एक बार फिर बुड़बुड़ाए कि यहां पर हमें खाने के लिए नहीं मिलता है, और मिस्र में हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे। खुदा ने एक इतना बड़ा काम उनकी जिंदगी में किया, लेकिन उनका ध्यान खाने पीने पर है। मिस्र में हम गोश्त खाते थे, हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे। रोटी हमारी जरूरत है, हम सबको खुराक की जरूरत है, हमने खाना खाना है। खुदा किसी न किसी तरह से उनके लिए मुहैया करता था, कर रहा था, लेकिन भूख को उन्होंने अपने लिए एक मसला बना लिया। यीशु ने फरमाया, इस बात की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। गैर कौमों के लोग इस बात की फिक्र में रहते हैं कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे। खुदा हमेशा हमारी जरूरत को पूरा करता है, लेकिन उनकी जिंदगी का स्टाइल पुराना स्टाइल था, मिस्री स्टाइल था। मिस्र में हम गोश्त की हांडियां पकाते थे और हम वो दिल भर कर खाते थे। जब आपको खुदा मिस्र से निकाल लाया है, तो मिस्र को भी अपनी जिंदगी में से निकाल दें। पुराने खमीर को, पुराने रवैये को, पुरानी बातों को अपनी जिंदगी में से निकाल दें। खुदा जानता था कि हमें खुराक की जरूरत है, खुदा जानता था कि बनी इसराइल को खाने की जरूरत है, और खुदा ने उनके लिए मन बरसाया, अपनी खुराक उनको दी। वो इंसानी खुराक खाना चाहते थे, खुदा ने उनको फरिश्तों की खुराक दी। लेकिन भूख जिसका इजहार बनी इसराइल ने किया और जिसके लिए वो बुड़बुड़ाए, वो खुदा से रिक्वेस्ट भी कर सकते थे, खुदा हमें खाने के लिए दे। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो बुड़बुड़ाए खुदा के हुजूर में कि वहां तो हम गोश्त खाते थे और यहां बियाबान में हम क्या खाते हैं, हमें खाने के लिए बहुत कम मिल रहा है। ये चीज उनके लिए क्यों कर आजमाइश बन गई। खाना तो हमारी नीड है, खाना उनकी भी नीड थी, लेकिन एक जरूरत को उन्होंने अपने लिए एक आजमाइश बना दिया, अपने लिए एक बहुत बड़ी बात बना दिया। और खुदा यीशु मसीह ने 5 रोटियों 2 मछलियों को मल्टीप्लाई करके
5,000 کو کھانا کھلا دیا. وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو تمہیں اس بیابان میں 40 سال تک کھلاتا رہا وہ میں ہی خدا تھا, اور آج جو تمہیں کھلاتا ہے وہ میں ہی خدا ہوں جو تمہیں کھانے پینے کے لیے دیتا ہوں. اس لیے اس بات کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پہنیں گے. پرابلم یہ نہیں تھی کہ انہیں بھوک لگی, پرابلم یہ تھی کہ وہ نیڈ کانشیس تھے. انہیں گاڈ کانشیس ہونا چاہیے تھا کہ گرچہ ضرورت میری زندگی میں ہے لیکن خدا میرے ساتھ ہے. ضرورت میرے ساتھ نہیں ہے, ضرورت مجھے ہے لیکن خدا میرے ساتھ ہے. اور کس چیز سے خدا ناراض ہوا کہ انہوں نے کیوں کھانے پینے کا تقاضا کی ہے؟ وہ یہ تھی, اگر آپ اس ساری ہسٹری کو پڑھیں, ان 40 سالوں میں ایک مرتبہ بھی کسی ایک بنی اسرائیلی نے خدا سے یہ نہیں پوچھا تو ہمیں کیوں مصر میں سے نکال کے لایا. They never once asked God, کیوں تو ہمیں مصر کی غلامی میں سے نکال کے لائے؟ خداوند میری زندگی میں تیرا مقصد کیا ہے؟ خدا میری زندگی میں تیری مرضی کیا ہے؟ جو چیز انہیں نظر آ رہی ہے دشمن انہیں نظر آ رہا ہے, کڑواہٹ ان کی زندگی میں ہے, ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا, ہمیں پینے کو نہیں مل رہا, ہمیں یہ نہیں مل رہا, ہمیں وہ نہیں مل رہا, ہمیں یہ دے, ہمیں وہ دے. ایک مرتبہ بھی بنی اسرائیل نے خدا سے نہیں پوچھا خداوند کیوں تو مجھے مصر کی غلامی میں سے نکال کے لایا؟ میری زندگی میں تیرا کیا مقصد ہے؟ میرے خاندان سے تیرا کیا مقصد ہے؟ تو میری زندگی سے کیا لینا چاہتا ہے؟ تو میری زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ ان کا مائنڈ کس چیز پر ہے؟ کھانے پینے کی چیزوں پر, غلامی کا مائنڈ ہے. لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ جب ہم گناہ کی غلامی میں سے نکل کر آتے ہیں سب سے پہلے یہ نہ پوچھیں, مانگنا نہ شروع کر دیں خداوند یہ دے, خداوند وہ دے, خداوند کو شاپنگ لسٹ بنا کر نہ دے دیں, خداوند میرے لیے یہ کر, خداوند وہاں جا, یہ کر دے, وہ کر دے, ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے. خدا یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم اس کو شاپنگ لسٹ بنا کے دیں. خداوند یہ چاہتا ہے ہم مجھ سے پوچھیں خداوند تو میری زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ خداوند میں کیا کروں تیرے لیے؟ خداوند تو مجھے کیوں اس بیابان میں لے آیا ہے؟ خداوند تو نے مجھے کیوں مصر میں سے نکالا ہے؟ خداوند تو مجھے کیسے کنعان میں لے کر جائے گا؟ خداوند میں تیرے لیے کیا کروں؟ عزیزو اس بات کو سمجھے اپنی زندگی میں, یہ آپ سب کے لیے اہم بات ہے. گاڈ کانشیس ہوں, کھانے پینے کی اور دنیا کی فکروں میں نہ رہو. پوچھیں, جانیں, دیکھیں, سمجھیں کہ میری زندگی میں خدا کا مقصد کیا ہے. اور چوتھی بات اور چوتھی آزمائش جو ان کی زندگی میں آئی اور جس سے انہوں نے خداوند کو آزمایا اور وہ بڑھائے خداوند کے حضور میں, وہ پانی کا مسئلہ تھا. جب وہ ایک خاص مقام تک پہنچے, رفیدم کے مقام پر آئے, اس کی وادی میں آئے, تو ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا. اور پھر موسیٰ نے کہا تم کیوں خدا کو آزماتے ہو؟ تم کیوں بار بار خدا کو آزماتے ہو؟ جو تمہیں نکال لایا, جو تمہیں کھانے کے لیے دیتا ہے, جو تمہارے لیے من برساتا ہے, جو تمہارے دشمنوں کو شکست دیتا ہے, کیا وہ تمہیں پانی نہیں دے گا پینے کے لیے؟ اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ جا ہورب کی پہاڑی پر چڑھ جا, ہورب کی چٹان پر مار جا کر, اور میں تیرے لیے پانی نکال دوں گا تاکہ سارا بنی اسرائیل اس پانی میں سے پیے. اور یسوع نے کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے, میں اسے پینے کے لیے وہ پانی دوں گا جو اس کے اندر سے ہمیشہ کی زندگی کی ندیاں بن جائیں گی. تم مجھ سے مانگتی, میں تجھے پینے کے لیے وہ پانی دیتا کہ تو پھر کبھی پیاسی نہ ہوتی. بنی اسرائیل نے ہورب کی چٹان میں سے پانی پیا اور وہ پھر پیاسے ہو گئے. عزیزو خدا جانتا ہے کہ آج بھی آپ کی زندگی میں پیاس ہے, کوئی نہ کوئی نیڈ ہے, کوئی نہ کوئی ضرورت ہے. خدا نے آپ کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور وہ روح القدس کا دریا ہے جو اس نے جاری کر دیا ہے. وہ دعوت دیتا ہے کہ آئے سب پیاسو آؤ اور پانی پیو, روح القدس میں سے پیو, پاک روح کا بپتسمہ لو, پاک روح کی نعمتیں لو, پاک روح کا پانی پیو, پھر تم کبھی پیاسے نہ ہوگے. آمین. اس پانی میں سے پیئیں, پاک روح کا پانی آپ کے لیے ہے.
پاک روح کی ندی آپ کے لیے ہے. خدا مجھے پاک روح سے بھر دے, پاک روح کے چشمے میری زندگی میں سے جاری کر دے, پھر آپ کبھی پیاسے نہ ہوں گے. انہیں پیاس لگی لیکن وہ بڑبڑائے اور موسیٰ نے کہا تم کیوں پھر خدا کو آزماتے ہو؟ کیا جس نے تمہیں پہلے برکت دی ہے پھر دوبارہ برکت نہیں دے گا؟ آج آپ کی زندگی میں نیڈ ہے, ضرورت ہے, بیماری ہے, پرابلم ہے. روح القدس کو پئیں, پاک روح سے معمور ہو جائیں, پاک روح کو اپنی زندگی میں لیں, پاک روح کو دعوت دیں, آئے روح اقدس میری زندگی میں آ, میں تیرے لیے بھوکا اور پیاسا ہوں, مجھے بھر دے, مجھے معمور کر دے. میں اس زندگی سے تانگ آ گیا ہوں, میں اس بیابان سے تانگ آ گیا ہوں. خداوند آپ کی زندگی میں چشمے جاری کر دے گا. آمین. 5ویں آزمائش جو بنی اسرائیل میں آئی, انہوں نے اپنے لیے بت بنا لیے. موسیٰ شریعت کو لینے کے لیے گیا اور زمین پر انہوں نے ایک سونے کا بچڑا بنا لیا. آج ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگی میں یہ پرابلم ہے, ہم اپنے لیے بچڑے بنا لیتے ہیں, ہم اپنے لیے بت بنا لیتے ہیں, اور کئی قسم کے بت ہوتے ہیں. لیکن ایک مختصر سا آئیڈیا جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, ایکسپلینیشن جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم کئی مرتبہ خدا سے یہ کہتے ہیں خدا مجھے ایسے برکت دے, خدا میرے لیے ایسے کر دے. خدا آپ کے کہنے کے مطابق نہیں کرتا ہے, خدا اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے. خدا آپ کو آپ کے طریقے سے شفا نہیں دیتا ہے, خدا آپ کو اپنے طریقے سے شفا دیتا ہے. نعمان نے سوچا مجھے ایسے شفا ملے گی, خدا نے اس کی شفا کے لیے ایک اور میتھڈ رکھا ہوا تھا. آپ اپنی ہیلنگ کے لیے ایک بت بنا لیتے ہیں, آپ اپنی میریکل کے لیے ایک بت بنا لیتے ہیں, خدا ایسے اس طور سے اس طرح سے میری زندگی میں کرے گا. لیکن خدا آپ کے آئیڈیا کے مطابق نہیں کرتا ہے, وہ اپنی مرضی کے, اپنے کلام کے اور اپنی قدرت کے موافق آپ کی زندگیوں میں کام کرتا ہے. پہلا درجہ ہماری زندگی میں خدا کا درجہ ہو. ہماری مسیح زندگی میں ترجیح جس بات کو ہونی چاہیے وہ خدا ہے. اکثر ہم اپنا بچا ہوا وقت خدا کو دیتے ہیں, بچے ہوئے پیسے خدا کو دیتے ہیں, گھر میں بچی ہوئی چیزیں خدا کو دے دیتے ہیں. خدا کو بچی ہوئی چیزیں نہیں چاہیے ہیں, خدا کو پہلے پھل چاہیے ہیں, خدا کو پہلی چیزیں چاہیے ہیں. دائیں کی سب سے پہلے خدا کو آپ دیں, آخری ہفتے میں دائیں کی نہ دیں, پہلے ہفتے میں دائیں کی دیں. پہلا ٹائم خدا کو دیں, صبح کا وقت خدا کو دیں. سب سے پہلے دعا کریں, پھر گھر کا کام شروع کریں, پھر اپنی جاب پر جائیں. پہلا وقت, پہلا مقام, پہلا درجہ, پہلا رویہ خدا کو اپنی زندگی میں دیں. پھر آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں برکت ہوگی. یہ ساری تبدیلیاں آپ نے اپنی زندگی میں لانی ہیں. اس لیکچر کو محض لیکچر نہ رہنے دیں, اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل بنائیں. ورنہ نہ میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں, نہ کوئی اور آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے, اور سب سے بڑھ کر خدا بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے. چھٹی چیز, چھٹی آزمائش جو بنی اسرائیل کی زندگی میں تھی, they started complaining. انہوں نے شکایت کرنا شروع کر دی, اور خدا اس بات سے انتہائی ناراض ہوا. گنتی 11 باب اور اس کی پہلی 9 آیات میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے. یہ ایک ایسی بات تھی, اس سے خدا اتنا ناراض ہوا کہ وہ کسی اور چیز سے اتنا ناراض نہیں ہوا جتنا وہ کمپلیننگ سے ناراض ہوا. تم نے شکایت کیوں کی ہے؟ خدا ٹیربلی اس بات سے ناراض ہوا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خدا کے نزدیک یہ بات بہت اس کو رنجیدہ کرنے والی بات ہے. جب ہم کمپلین کرتے ہیں, جب ہم شکایت کرتے ہیں, جب ہم گلا شکوہ کرتے ہیں, خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے. رجسٹر کر لیں اپنی مائنڈ میں, خدا کو کمپلیننگ پسند نہیں ہے. چاہے آپ خدا کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں, لیکن آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, He dislikes complaining. کبھی شکوہ نہ کریں, کبھی شکایت نہ کریں خدا سے. خدا تو نے کیوں میری زندگی میں یہ کر دیا, کیوں بیماری کو لایا, کیوں تو نے ایسے حالات مجھے دیے, خداوند کیوں میری زندگی میں تو نے ایسے کیا. God dislikes complaining. Never complain to God.
اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کو اور کوئی چیز اتنا ناپسند نہیں آتی ہے جتنا زیادہ کمپلیننگ اس کو ڈس لائک کرتے. اور خدا کو قطعاً یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ خدا کو کمپلین کریں, خدا کے سامنے اپنے گلے شکوے یا شکایت لائیں, خداوند کیوں تو نے اس مصیبت میں مجھے ڈال دیا. خدا مصیبت میں نہیں ڈالتا ہے. خدا تو نے کیوں مجھے اس بیماری میں ڈال دیا. خدا بیماری میں نہیں ڈالتا ہے. خداوند کیوں میری زندگی میں تو اس لعنت کو لے آیا. خدا ہمیں لعنت میں نہیں ڈالتا ہے. ہمارے اپنے غلط رویے, ہماری اپنی غلطیاں ہمیں ان چیزوں میں لے آتی ہیں. اور خدا اس کمپلیننگ سے اس قدر ناراض ہوا کہ ادھر ابھی بنی اسرائیل نے کمپلین کیا, بائبل میں لکھا ہے, اور ادھر خدا کی طرف سے آگ آئی اور لوگ مرنا شروع ہو گئے. ایک سیکنڈ میں اتنا خدا ناراض ہوا شکایت کرنے سے, خدا نے ڈس لائک کیا اس چیز کو کہ ابھی بنی اسرائیل نے شکایت کی اور فوراً آگ آ گئی. اسی لمحے بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے آسمان سے آگ کو نازل کیا اور بنی اسرائیل مرنا شروع ہو گئے. جسٹ ان 1 سیکنڈ. اندازہ کریں خدا کو کتنا ناپسند ہے اس کی شکایت کی جائے, اس کے خلاف بات کی جائے, اس کو کمپلین کیا جائے. ابھی انہوں نے کمپلین کی اور فوراً آ گئی اور ایک ایک کر کے اس نے بنی اسرائیل کو مارنا شروع کر دیا. اور وہ فوراً موسیٰ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کر, اور موسیٰ نے دعا کی اور وہ خدا کے قہر کی آگ بجھ گئی. کسی اور واقعے میں ہم دیکھتے ہیں خدا اتنا قہر آلودہ نہیں ہوا جتنا وہ کمپلیننگ کے تعلق سے قہر آلودہ ہوا, اور اس کا غضب اسی لمحے بھڑکا اور وہ مرنا شروع ہو گئے. جسٹ امیجن خدا کتنا ڈس لائک کرتا ہے جب ہم شکایت کرتے ہیں. عزیزو, اس بات کو اپنے مائنڈ میں رجسٹر کر لیں. نیور کمپلین گاڈ. کمپلیننگ سے برکت نہیں ملے گی بلکہ بیماری ملٹی پلائی ہو جائے گی, مصیبت آپ کی زندگی میں ملٹی پلائی ہو جائے گی. خدا انکنڈیشنل لو مانگتا ہے, خدا انکنڈیشنل اوبیڈینس مانگتا ہے. ایک شکایت بنی اسرائیل نے کی اور وہ مرنا شروع ہو گئے. آپ کی ایک شکایت آپ کی ہیلنگ پروسیس کو روک دیتی ہے, آپ کے معجزے کو روک دیتی ہے. آج سے خدا پر الزام لگانا, خدا کے سامنے گلے شکوے کرنا, شکایتیں کرنا بند کر دیں, چھوڑ دیں. آج ہی برکت آپ کی زندگی میں ہوگی, آج ہی معجزات آپ کی زندگی میں ہو گئے. ہم سوچتے ہیں ہمارا حق ہے شکایت کرنا, شکوہ کرنا ہمارا حق ہے. We have a right to complain. بنی اسرائیل یہ سوچتے تھے ہمارا حق ہے شکایت کرنا. یہ حق خدا نے کسی کو نہیں دیا ہے, نہ بنی اسرائیل کو, نہ کنیسیا کو, نہ آپ کو. خدا نے یہ حق دیا ہے کہ آپ اس کے خلاف بول سکیں, آپ شکایت کر سکیں. اور یہ وہ ٹیربل سن ہے جس کو خدا نے فوری طور پر جج کیا اور وہ اسی وقت مرنا شروع ہو گئی. آج کے بعد اپنی زندگی میں سے اس چیز کو نکال دیں. 7ویں بات, گلوٹنی. 7واں گناہ یا آزمائش جو ان کی زندگی میں تھی وہ کھانے پینے کی شدید خواہش. خدا انہیں کھانے کے لیے من دے رہا تھا, لیکن انہوں نے لالچ کو, گریڈ کو, اپنے اندر کے لسٹ کو شو کیا اور انہوں نے کہا ہم مصر میں گوشت کھاتے تھے, ہمیں مچھلیاں وہاں پر ملتی تھیں, ہمیں کھیریں اور تریں اور خربوزے وہاں پر ملتے تھے, اور یہاں پر صرف من ہمیں ملتا ہے. خدا نے انہیں ایک اچھی چیز دی تھی لیکن ایک بری چیز کی خواہش ان کی زندگی میں تھی. گلوٹنی, ضرورت سے زیادہ کھانا, ایک بہت بڑا سن ہے. اور کینتھ ہیگن نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں ایک خادم کو ملنے کے لیے گیا, اور جب میں اس کو مل کر واپس آ رہا تھا اور میں گاڑی میں بیٹھنے لگا, کینتھ ہیگن لکھتا ہے, تو خدا نے مجھے کہا کہ اس خادم سے کہو 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں درست کر لے ورنہ ایسی خدمت ختم ہو جائے گی اور یہ مر جائے گا جلد. اور وہ 3 چیزیں کیا تھی؟ خدا نے اس سے کہا کہ اپنے کھانے پینے کی ہیبٹس کو درست کر لیں. دوسری بات خدا نے اس سے کہی کہ اپنے روپے پیسے کی جو تیرا حساب کتاب ہے, ڈیلنگ ہے, اس کو درست کر لیں. اور تیسری چیز خدا نے اس سے کہی کہ دوسروں کے ساتھ اپنے رویے کو درست کر لیں. ان 3 ایریاز میں اپنے آپ کو چیک کر
اور اپنے آپ کو درست کر لے ورنہ پرابلم تیری لائف میں آ جائے گی. اور کہنا تیگل لکھتا ہے کہ اس خادم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا, نتیجتاً خدا نے اس کو چینج کر دیا, اس کو زمین سے آسمان پر لے گیا. اور یہ صرف اس خادم کے لیے نہیں, یہ ہم سب کے لیے ہے. ان 3 ایریاز میں اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں. ہر چیز اعتدال کے ساتھ ایک بیلنس میں, ایک معیار میں ہماری زندگی میں ہو. بہت زیادہ کھانا آپ کے اندر کے لسٹ کو, گریڈ کو شو کرتا ہے کہ آپ کا جو انکلائن ہے وہ کھانے پینے کی طرف ہے. آپ اپنی زندگی میں بیلنس نہیں ہے. اور ہمیں کیسے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ گناہ ہماری زندگی میں ہے, اوور ایٹنگ کا سن ہماری زندگی میں ہے؟ آپ کے ویٹ سے آپ کو پتا چلتا ہے. جب آپ کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جائے اور جب آپ کا پیٹ بڑھنا شروع ہو جائے تو آپ فل گاسپل نہیں بان رہے ہیں, سن آپ کی زندگی میں ہے. بی کیئرفل, چیک یور سیلف. آپ ڈسپلن کے نیچے آ جائیں گے. اور خدا جب ڈسپلن کرتا ہے اٹس ویری ہارڈ. خود اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیں, 2 روٹیوں کی جگہ پر 1.5 کھا لیں, خوراک کو کم کر لیں, یہ بہتر آپ کے لیے, بجائے اس کے خدا ہمیں ڈسپلن کرے. دیٹ از سم تھنگ ویری پینفل اینڈ ویری ایگنائزنگ اینڈ ویری ڈیفیکلٹ. لالچ, گریڈ, کھانے پینے کی حرص ان کی زندگی میں آئی اور انہوں نے کہا خداوند ہمیں گوشت دے, ہمیں گوشت دے. اور خدا نے پھر کیا کیا, ایک تیز ہوا چلائی اور خدا نے بٹیریں بھیج دی ان کے کھانے کی. گنتی 11 باب اور اس کی 31ویں اور 32ویں آیت میں اس کے بارے میں لکھا ہے. بٹیریں آ گئیں اور وہ اتنی تھی کہ زمین پر 2 ہاتھ بٹیریں پڑی ہوئی تھی. اتنا اونچا ان کا لیول تھا. اپروکسیمیٹلی 3 فیٹ جو تھی وہ خدا نے بٹیریں ان کو کھانے کے لیے دے دی. اور ایک دن کا سفر اس طرف اور ایک دن کا سفر اس طرف, وہ سب بٹیروں سے بھرا ہوا تھا. اور بنی اسرائیل بھاگ کر گئے, انہوں نے بٹیریں وہاں سے پکڑی اور لکھا ہے کچی کھانی شروع کر دی. انہوں نے پکانے کا بھی ویٹ نہیں کیا. بائبل میں لکھا ہے اینڈ واٹ گاڈ ڈیڈ ود دیم. زبور میں لکھا ہے خدا نے ان کی خواہش تو پوری کر دی لیکن بیماری کو ان میں بھیج دیا. بائبل میں لکھا, اگر آپ پڑھیں 31ویں اور 32ویں آیت میں, جس لمحے انہوں نے ان بٹیروں کو چبایا, پہلا بائٹ لیا, وہ مرنا شروع ہو گیا. رائٹ ایٹ دیٹ مومنٹ ایک بائٹ انہوں نے لیا, مرنا شروع کر دیا. جس نے وہ پہلا بائٹ لیا وہ مرنا شروع ہو گیا. اتنا اس بات سے خدا ناراض ہوا کہ میں انہیں کھانے پینے کے لیے من دے رہا ہوں, آسمانی خوراک انہیں میں دے رہا ہوں, اور یہ گندی خوراک کھانے کے لیے مانگتے ہیں. ایک بائٹ انہوں نے لیا, بائبل میں لکھا ہے, وہ وہی مر گئے. اور پھر اس کے بعد بیماری ان میں شروع ہو گئی. مری کو خدا نے بھیج دیا. جیسے سے انہوں نے پکا کے وہ بٹیریں کھائیں وہ مرنا شروع ہو گئے. بیکاز ان کو ان بٹیروں کی ضرورت نہیں تھی, ان کو خدا کی ضرورت تھی. ہم نے اپنی زندگی میں سیکھنا ہے اعتدال کو اپنی زندگی میں لائیں. کھانے پینے میں, ہر ایک چیز میں, ٹائم میں, رشتوں میں, رویے میں ایک بیلنس ہماری زندگی میں ہو. نہ کم ہو نہ زیادہ ہو, ایک ماڈریٹ لائف ہماری ہو. خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا جب آپ اپنے گھر میں کھانے پینے پر اوور بجٹ کر دیتے ہیں. ایک چیز میں صرف اوور بجٹ کریں اور وہ خدا کو دینا ہے. خدا کو دینے میں جتنا مرضی اوور بجٹ کریں, خدا آپ کو بلیس کرے گا. کھانے پینے میں, گریڈ میں, ہرس میں اور جن چیزوں میں آپ اوور بجٹ کریں گے خدا اس کو بلیس نہیں کرے گا. تو گلوٹنی کا سن ان کی لائف میں تھا. کھانا پینا, ناچ رنگ, مصر کی پرانی عادات ان کی زندگی میں تھی. فاسٹنگ کو اپنی زندگی میں لیں. ہر خاندان ہفتے میں ایک دن روزہ رکھے اور اس دن کا جو پیسہ ہے کسی غریب کو دے دیں, بیوہ کو دے دیں, محتاج کو دے دیں. خداوند آپ کو برکت دے. آٹھواں ٹرائل جو ان کی زندگی میں تھا, آزمائش جو ان کی زندگی میں تھی, جیلسی اور کرٹیسزم, تنقید اور حسد. ان 3 چیزوں کو خدا نے فوراً پنش کیا ہے. کہ ان 3 چیزوں کو, کہ جب انہوں نے شکایت کی اور جب انہوں نے کھانے کا حرص کیا اور جب انہوں نے حسد اور تنقید کی.
رسول اثر پیغام کے وسیلے آپ کو برکت ملی ہے۔